سجدے دے وچ ہوندے نے رب کائنات دی رحمت جو سے چمدی ہے میرا رب فرمائے فرشتے گواہ تھی منجو میں اپنے بندے دی بخشش فرما دیتی ہے میں نے کہ راضی تھی گیا سبحان اللہ اور جناب والا ایک جی میں آیت پڑھی ہے ای آیت دی روشنی دے وچ اما فاطمہ زہرا دا کیا مقام ہے اما فاطمہ زہرا دی فضیلت تے مرتبہ کیا ہے آسمات فرمو کتاب کا نام ہے 12 تقریریں صفحہ نمبر 186 تا صفحہ نمبر 187 دے اوتے ایک گل لکھی پئی ہے جو سردیاں دی لمبی لمبی رات ہوندی ہے جناب والا دنیا والے سکون چھوندے ہن دنیا دار آرام چھوندے ہن مگر تیرے میرے لجپال نبی دی دفت جگر تیرے میرے لجپال نبی دی لاڈلی تیرے میرے لجپال نبی دی نور نظر تیرے میرے لجپال نبی دی پیاری دختر تیرے میرے لجپال نبی دی پیاری بیٹی تیری میری روحانی اما فاطمہ زہرا سردیاں دی لمبی لمبی رات دے وچ نماز عشاء ادا کر کے امام حسن اور امام حسین کو سماتے آپ وضو کر کے مصلی تے آندے ہن مصلی تے آ کے ظہور کا نماز نفل دی نیت کریں جہان عزیزان من جگرے نگاہ پڑی میرا سینہ تے مدینہ بن گئے اما فاطمہ زہرا دو نفلے دی نیت کریں جہان عزیزان محترم حالے پہلی رات پہلی رکعت مکمل کہنا تھی دی ہے رات مکمل دی ہے مؤذن اذان دے ور پہ جہان ایک مرتبہ اما فاطمہ زہرا نے رات کی بار کے چرچ کی مالک کو مولا تے رات اتنا چھوٹا چھوٹا بنائے کہ تیری فاطمہ کھول کے تیری فاطمہ اچھے طریقے دے نال تیری عبادت نہیں کر سکتی جویں سجدہ کرن دا حق ہوے اویں سجدہ ہی نہیں کر سکتی جویں رکوع کرن دا حق ہوے مولا اویں رکوع بھی نہیں کر سکتی مولا میں فاطمہ دی دعا ہے کوئی ایجی رات بنا اتنا لمبی رات ہوے میں سجدہ کریندی رہاں رکوع کریندی رہاں میٹھا رب تے راضی کریندی رہاں سبحان اللہ محترم ساری کنڈیشن کہہ رہے ساری صورتحال کیا ہے اسا او جوان دے پتری سے جڑے 2 منٹ دے وچ عشاء دی پوری نماز پڑھ کے او ویندے پے ہوندے سے نا صاحب ای حکایت تو سب سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عبادت کیجی کرنی چاہیے ریاضت کیجی کرنی چاہیے سجدے تے رکوع کیجے کرنے چاہیے نے انجے سجدے کرنے چاہیے انجے رکوع کرنے چاہیے کہ جی میرا سر سجدے دے وچ رکھوں نا اسارے رب دی رحمت جوش چاہے کہ اسارے رب فرشتے کو فرماوے فرشتیو گواہ تھی ونجو میں اپنے بندے کے لیے راضی تھی گیا اور میں ان کے لیے ایجا راضی تھی نا جی میرے ہمارے کے میری بار کا تجھ سے میں رب اپنے کرم دے نانی کو جنت عطا کر دے عزیزان محترم اور سماعت فرمو اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت با سعادت کس ٹائم تھی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے نام کتنی محبت تھی کتاب کا نام ہے فضائل فاطمہ صفحہ نمبر 7 تے اوتے ایک گل لکھی پئی ہے نبوت تو پہلے جناب والا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جتنا بھی اولاد ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے پیدا تھیں گے لیکن اما فاطمہ زہرا اعلان نبوت دے بعد پیدا تھیں گے جن کی وجہ تو اما فاطمہ زہرا دا بچپن بھی لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سرپرستی گزریا آپ جوان بھی لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سرپرستی کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے نال اتنا محبت کی ہے آپ کے نال اتنا پیار کیتے کہ مسجد نبوی کے اندر جی تیرا میرا لجپال نبی منبر تجربہ فرما ہونگا اگر اما فاطمہ زہرا آمن رہا لجپال نبی منبر چھوڑ کے اما فاطمہ زہرا کا استقبال کریں دے سبحان اللہ اصحاب کی ہدایت کے لیے کیا سبق ملے دھیری دی کتنا عزت کرنی چاہیے افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے اے ظلم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات آج اگر جناب والا اللہ تعالیٰ ساتھ دین دی نعمت عطا کر دے رحمت کی صورت ہے اگر اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹی عطا کر دے کچھ لوگ ہی ہو جائے ہوندن جنہیں منہ کمانا کر ہندن کچھ ہی ہو جائے ہوندن جنہیں جناب والا اعتراض سامنے پہ ہوندن کہ پتہ نہیں جناب والا اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹی کو دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دھیری کو دیتی ہے سن کے حدیث قدسی رب کائنات نے فرمایا کہ میرا میں کہیں پتر عطا کرے گا میں رب اپنے بندے کو فرمایا میرا بندہ میں رب دا تیرے اوپر احسان کی کے کیونکہ میں تجھے پتر عطا کی کے پر میرے رب نے فرمایا کہ میرا میں کہیں دھی دے دا نا پر میں اپنے بندے کو دا میرا بندہ تیرا میرے اوپر احسان کی گا میں تجھے دھی دی نعمت عطا کر دوں سبحان اللہ بیٹی دی نعمت عطا کر
فرماتی ہے صاحبو بیٹے دی عزت کرن انہاں دی اچھی پرورش کرن تیرے میرے لطفان نبی دی سنت ہے بیٹی دے موضوع تے انشاءاللہ کہ یہ گفتگو کرے سوں لیکن ایک حد تک یہ مطلب والی سماعت دی نظر کرنا ہا اور اپنے موضوع والی سائٹ تے آنے دے سے اما فاطمہ زہرا آپ دا مقام آپ کی فضیلت سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ سمجھ جانی پہ تا پیار نہ سبحان اللہ عزیزان محترم جس ٹائم لقبال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی تھی لقبال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگ ایک واقعہ لوگوں خدا کو حکمت گنو میں محمد خدا دا نبی ہاں میرے اتے ایمان گھنو جننے دے مقدر ایمان گھن کے آمنا ہا وہ ایمان گھن ہے کلمہ پڑھ کے تو لقبال نبی دے نوکر بڑھ گئے لیکن ابو لہب نے لقبال نبی دا کلمہ نہ پڑھیا ابو لہب لقبال نبی دے اتے ایمان نہ گھنایا لیکن ابو لہب دی جیڑی تھی ہے نا اوندا نہ سبیہ او لقبال نبی دے اتے ایمان گھنائی مسلمان تھی گئی ایک مرتبہ سبیہ ہی میں گزرتی پئی ہے لقبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر تھی دی پئی ہے کچھ لوگوں نے حضرت سبیہ کو لکھا تے دیکھ کے سوال کی تو نے اے تا اونچی دی ہے جرا بھادے میں سر سے اے تا اونچی تھی ہے جرا جہنمی ہے ابو لہب کے بارے لوگ ہیں گال کیتے تھے حضرت سبیہ کا دل تھوڑا مونجھا کیا حضرت سبیہ لقبال نبی کی خدمت حاضر تھے حاضر تھی کر کتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میں کو جہنم دے ایندھن دی دھی آدن لوگ میں کو جہنم دے ایندھن دی بیٹی آدن لقبال نبی غضبناک تھی لقبال نبی نے فرمایا لوگوں خبردار جڑے میرے قریب ہیں انہیں دا دل نہ دکھایا کرو اے تا ابو لہب کی بیٹی مسلمان تھی کہ لقبال نبی دی خدمت چاہیے لوگوں نے ان تے طنز بازی کیتی ہے لقبال نبی ناراض تھی گئے جڑا اما فاطمہ زہرا دے بارے گال پھر سے ان دے کنے لقبال نبی کتنا ناراض تھی سن ان دے کنے لقبال نبی کتنا دکھی تھی سن صاحبو لقبال نبی کو راضی کرنے میں تے اما فاطمہ زہرا دے نال محبت کرنی کو سے سبحان اللہ اس زمن دے اندر او حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ حدیث کو روایت کرنے آپ ارشاد فرماتے کہ لقبال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر تے جلوہ فرمان اما فاطمہ زہرا لقبال نبی دی خدمت تے حاضر تھی ہے جویں اما فاطمہ زہرا لقبال نبی دی خدمت کے اندر حاضر تھی ہے لقبال نبی نے فرمایا میری تھی فاطمہ آ میرے نزدیک تھی لقبال نبی کے نزدیک جویں اما فاطمہ تھی لقبال نبی نے فرمایا میری تھی میں تے دساواں تیرا مقام کیا ہے تیری فضیلت کیا ہے تیرا مرتبہ کیا ہے اما فاطمہ زہرا نے عرض کی جی ابا جان میں کو بالکل دساؤ لقبال نبی نے فرمایا میری تھی تے کہ تو راضی ہے ان دے کنے مصطفی راضی ہے جنے کنے مصطفی راضی ہے ان دے کنے خدا راضی ہے میری تھی جنے کنے تو ناراض ان دے کنے محمد ناراض ہے جنے کنے محمد ناراض ہوے ان دے کنے خدا ناراض ہوندے عزیزان محترم لقبال نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کو راضی کیتا میں محمد کو راضی کیتا جے میں محمد کو راضی کیتا ہوں رب کائنات کو راضی کیتا جے رب کائنات کو راضی کیتا رب کائنات دے کرم دے نال رب کائنات پرم دے باب جنت جالا تے بالا مقام عطا فرمائے سے سبحان اللہ محترم اور عزیزان محترم اما فاطمہ زہرا تیرے میرے نال پیار کتنا کرندی ہے لقبال نبی دی امت دے نال پیار کتنا کرندی ہے آ توجہ نال سماعت فرما کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑا ہے مرتبہ پیار نال سبحان اللہ الا سبحان اللہ عزیزان محترم تیرے میرے لقبال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام کلثوم کا گھر ہے لقبال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائیں لقبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون فرمیندے پہ اچانک دروازہ کھڑک دے جدی والے دروازہ کھڑک دے لقبال نبی فرمیندے ام کلثوم حضرت ام کلثوم نے عرض کی جی یا رسول اللہ لقبال نبی نے فرمایا اج دروازے تے او آئے کھڑے جن نال میں کوئی پیار ہے میرے رب کوئی پیار ہے اما کلثوم فرمیندے کہ جی میں دروازہ کھولا میں کیا پیچھے سامنے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جلوہ فرمائے حضرت علی لقبال نبی دے سامنے آ کے دو زانو تھی کے بہ ویندے حضرت علی لقبال نبی دے سامنے باندھن تے گردن جھکا دیندے یارو جی میرا گردن جھک ویندی ہے ولا گل مک ویندی ہے لقبال نبی نے حضرت علی کو فرمایا علی کی میں آیا ودی حضرت علی خاموش لقبال نبی نے ولا فرمایا علی کی میں آیا ودی حضرت علی ولا خاموش لقبال نبی نے تیسری دفعہ فرمایا علی کا فاطمہ دے رشتے نکال کرنا آیا ودی حضرت علی نے عرض جناب والا زبان نال ہاں نہ کیتی آپ نے سر مبارک ہلا کے عرض کیتا جی یا رسول اللہ فاطمہ دے رشتے نکال کرنا آیا ودا لقبال نبی نے فرمایا علی ولا مجھے کچھ نہیں تیرے آمن کو پہلے رب کائنات نے جبریل کو بھیجے میرے رب نے فرمایا میٹھا محبوبہ تیرے دروازے تے
علی امدا پہ میں رب نے علی تے فاطمہ دا نکاح عائشہ تے کرا چھوڑے اے میرے یار محمد اپنی دھی تے علی دا نکاح فرشہ تے کروا سبحان اللہ محترم میرا نکاح جناب والا ظاہر علاقے دے مولوی پڑھایا اسے اتھا جڑے بیٹھے ہوئے تمہارا نکاح بھی قاضی پڑھایا اسے کہیں دا اگر زیادہ تعلق ہوں گے انہاں مرشد آویں گے کہیں دا مزید زیادہ تعلق ہوں گے سیاست لیول دے اتے جناب والا ان دے جڑے جناب والا دوست ہوں گے وہ آویں پر علی تے اما فاطمہ زہرا دی نکاح کہیں دنیا دار نہیں پڑھایا عرشہ تے رب کائنات نے پڑھائے تے فرشہ تے محمد مصطفیٰ نے پڑھا چھوڑے حضرت علی نے جناب والا اعلان کی تھی پاک نبی نے فرمایا علی مجھے نہ تھی ان جناب والا حضرت علی اٹھی کے واپس چلے گئے لجپال نبی اٹھی کے اپنے گھر چلے گئے لجپال نبی نے اما عائشہ کو فرمایا توجہ نال سنو انشاءاللہ سینہ مدینہ بڑھنے سے لجپال نبی نے تیری میری روحانی اما عائشہ کو فرمایا عائشہ حضرت عائشہ نے آج کی تھی جی سرکار لجپال نبی نے فرمایا بنو میری دھی فاطمہ تیرے من کے پوچھو میں محمد تیرا بابا علی جناب تیرا نکاح کرانا چاہنا میری دھی تے کوئی رشتہ قبول ہے یا کہنا اما عائشہ ٹوٹی اما فاطمہ زہرا کے لیے ونر بن کے عادت کے پرے بابا جان تمہارا رشتہ علی جناب کرنا چاہن تمہارا نکاح علی جناب پڑھانا چاہن تو کوئی رشتہ قبول ہے یا کہنا اما فاطمہ زہرا خاموش تھی گئے اما عائشہ نے بلا پوچھا آپ بلا خاموش تھی گیا اما عائشہ نے تیسری دفعہ پوچھا اما فاطمہ بلا خاموش تھی گیا اور اما عائشہ ٹوٹے لجپال نبی کی خدمت حاضر تھیاں حاضر تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی لفتے جگر میں آپ کی نور نظر میں آپ کی چشم نظر کوئی گال کیتی ہے میں ترے دفعہ انہاں کے نہیں گال پوچھئے کہ تمہارا بابا تمہارا رشتہ علی دے نال کرنا چاہندے تمہارا بابا تمہارا نکاح علی دے نال پڑھانا چاہندے تو رشتہ قبول ہے یا کہنا لجپال نبی نے فرمایا عائشہ والا میری لفتے جگر کیا جواب دیتے اما عائشہ عرض کریں یا رسول اللہ انہوں نے خاموشی اختیار کی انہوں نے جواب نہیں دیتا لجپال نبی نے فرمایا چلو میں آپ دینا میں آپ بن کے اپنی دھی کے لیے پوچھنا میری دھی کوئی رشتہ قبول ہے یا کہنا عزیزان محترم لجپال نبی ٹوٹے اما فاطمہ زہرا کے لیے ونر لجپال نبی بن کے فرمایا میری دھی اگر تے کوئی رشتہ قبول کہنی تو میں خود سا دے میں علی کو جواب دے دے سا پر میری دھی خاموشی اختیار نہ کر مونچی نہ تھی میری دھی میں محمد ہر گال برداشت کر سکتا اپنی دھی فاطمہ دا مونجھا ہونا برداشت نہیں کر سکتا سبحان اللہ آسان مجھے کیوں ہے اما فاطمہ زہرا نے عرض کی تھی بابا جنے واسطے علی دا رشتہ آوے وہ کتنا خوش نصیب ہو سے جنے واسطے علی جنے واسطے نکاح علی دے نال پڑھی جے وہ کتنا بخت علی ہو سے ابا جان میں رشتہ بالکل قبول ہے پر ابا جان میری عرضی ہے اگو تمہاری مرضی ہے لجپال نبی نے فرمایا میری دھی کیا آکھنا چاہنی اما فاطمہ زہرا عرض کریں ابا جان میری 17 سال عمر ہے میں تمہارے سامنے جوان تھیاں میرا لڑکپنی تمہارے سامنے گزرے میرا بچپنی تمہارے سامنے گزرے میں ہن جوان ہاں میری جوانی بھی تمہارے سامنے گزرتی پئی ہے ابا جان میں بچپن کے لا ہون تک تو کو جٹن بھی روندا دکھے امت دی وجہ تو رونا دکھے کئی ویلے امت گناہگار امت دی وجہ تو روندے پے وے کئی ویلے امت دی سیاکاری دی وجہ تو روندے پے وے کئی ویلے امت دی خطا کاری دی وجہ تو روندے پے وے ابا جان میں حق میں دینا چاہندیاں لجپال نبی نے فرمایا میری دھی تے پتہ ہے علی دی کنڈیشن کیا ہے علی دی صورتحال کیا ہے اما فاطمہ نے عرض کی تھی ابا جان میں علی کے لیے حق مہر نہیں منگنا چاہتی میں حق مہر تمہارے کے لیے منگنا چاہنی ہاں لجپال نبی نے فرمایا میری دھی میرے کے لیے کیا حق مہر منگنا چاہنی اما فاطمہ نے آئے تھے ابا جان رب کائنات دی بارگاہ دے وچوں میں کو منظوری کھلا کے دے وہ قیامت علی نماز تمہاری امت کی بخشش کروا کے تمہاری امت کو جنت دے وچ بھیجنا چاہتی ہاں سبحان اللہ اے اما فاطمہ زہرا دا تیرے تے میرے نال پیار ہے اساں تقریر سن کے واہ واہ کر دیندے سے اساں نے دی سیرت سن کے واہ واہ کر دیندے سے لیکن نماز دی ساتھ پرواہ کہنی قرآن دی ساتھ پرواہ کہنی اے او فاطمہ ہے جناب والا جڑی 24 گھنٹے قرآن دے نال تعلق ہوندا ہا یا نماز دے نال تعلق ہوندا ہا صاحب تکبیر سنن نال کچھ نہیں بندا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تکبیر سن کے جملے عمل کرے سو رب کائنات کی قسم ہے واللہ باللہ سمت اللہ شریک قسم تھا کہ ادا پیا عمل کرم تمہارا کم ہو سے تمہاری اجڑی جھوک وسامر رب العالمین دا کم ہو سے فاطمہ نے گال کی تھی ابا جان قیامت علی نماز والی امت کی بخشش کروانا چاہتی ہاں لجپال نبی نے فرمایا میری دھی فاطمہ مونجھی نہ تھی ایک روحانی فرشتے دا سردار جبریل آیا کھڑے ابا جان جبریل کیا تھا پہ ہن جملے کی قدر کریم
سمجھ آوے تا بولی میں جویں بولن دا حق ہوے لجپال نبی نے فرمایا میری دھی جبریل پیغام گھن کے آیا کھڑے رب کائنات نے فرمایا کہ میٹھا محبوبہ اپنی دھی فاطمہ پاک مونجی نہ تھی قیامت والی نماز جڑے جڑے انگل چلیں دی ویسے امت کو جنت بھیجے دا ویسا سبحان اللہ کوشش کرے دا ویسا اپنی دھی کو مونجا نہ تھی اے او فاطمہ ہے جی جناب والا جی لجپال نبی کو اپنی امت کا خیال ہے میں اما فاطمہ کو لجپال نبی کی امت کا خیال ہے لجپال نبی منبر تے جلوہ فرمائیں صحابہ کرام دا مجمع کثیر ہے قرآن دی آیت نازل تھی اون آیت دے وچ رب کائنات دے عذاب دا ذکر ہے رب کائنات دے قہر و غضب دا ذکر ہے جویں لجپال نبی نے آیت پڑھی لجپال نبی دی اکھ دے وچوں ہنسی میں نکلے جویں ساون دا بادل برستے لجپال نبی زارو قطار روندے پن صحابہ کرام بھی منجے بیٹھے ایویں گال چلتے چلتے اما فاطمہ زہرا دی بارگاہ پہنچ گئی ہے جویں اما فاطمہ زہرا کو پتہ چلے میرے بابا جان دی اکھی دے وچوں ہنسی ایویں نکلدے پن جویں ساون دا بادل برستے اما فاطمہ زہرا ٹرتے مسجد نبی دے اندر داخل تھیاں اما فاطمہ زہرا نے جویں لجپال نبی کو دیکھا ایویں دھیری دے مقدر تے صدقے ونجا اللہ دی قسم ہے اگر پیو دا ہنج نکل پوے اپنے دوپٹے نال صاف کرینا پیوندے اگر پیو کو جناب والا کوئی تکلیف آ ونجے دھیاں منجھا تھی ویندن دھیاں منجھا تھی ویندن عزیزان محترم اما فاطمہ زہرا لجپال نبی تے آئیے آ کے عرض کہ ابا جان رومن دی وجہ کیا ہے لجپال نبی نے کہ میری دھی قرآن دی آیت نازل تھی گئی ہے این آیت دے وچ رب کائنات دے قہر و غضب دا ذکر ہے این آیت دے وچ رب کائنات دے عذاب دا ذکر ہے میں محمد روندا ایمان سے پیا متا اے عذاب میری امت دے نال تھی گئے میں ایک آر میں دی پئی پتہ نہیں میری امت دا کیا بن سے پتہ نہیں رب کائنات میری امت دے نال کیا حساب کتاب کرے سے اما فاطمہ زہرا نے جی میرے گال سنی حضرت ابو بکر بھی تھا موجود ہیں حضرت علی بھی تھا موجود ہیں امام حسن تے امام حسین بھی تھا موجود ہیں اما فاطمہ زہرا نے حضرت ابو بکر کو آکھیا کیا تسا میرے بابا دے بڈھڑے ان کے واسطے قربان تھینا چاہندو حضرت ابو بکر نے آکھیا جی جی میں قربان تھینا چاہنا بلا اما فاطمہ زہرا نے با حیا نظر دے نال حضرت علی کو دیکھا حضرت علی کو دیکھ کے کہ میرے سر دا سیاں میرے سر دا تاجا کیا تسا ابا جان دے نوجوان ان کے واسطے قربان تھینا چاہندو حضرت علی نے فرمایا جی جی میں قربان تھینا چاہنا بلا اما فاطمہ زہرا نے امام حسن تے امام حسین کو دیکھا آپ نے فرمایا میرے بچڑو کیا تسا نانے دے بچے جڑے امتی ہیں انہاں واسطے قربان تھینا چاہندو امام حسن تے امام حسین نے عرض کی جی جی اما جان اسا چھوٹے بچے جڑے لجپال نبی جو امتی ہیں انہاں دے واسطے قربان تھیون واسطے تیاری سے اما فاطمہ زہرا نے بے نیاز علی سے تم کر کے مولا میرے ابا جان دیا گرا اور کہیں میں فاطمہ انہاں دے اتے قربان تھیون واسطے تیار ہاں رب کائنات دی رحمت جو سے میرے رب نے فرمایا جبریل میرے رب نے فرمایا جلدی کر منٹ لا پرواز لا میرے محبوب کو میرا سلام بھی پجا تو میرا پیغام بھی پجا میرے محبوب پاک میٹھا محبوبہ اپنی لگتے دیگر فاطمہ کو آنکھوں اتو اٹھی کے اپنے گھر چلی گئے جنہوں نے حضرت جبریل آئین آ کے لجپال نبی دی خدمت عرض کی تھی یا رسول اللہ رب کائنات فرمیدہ پہ اپنی لگتے دیگر فاطمہ اتو اٹھی کے اپنے گھر چلے گئے لجپال نبی نے فرمایا بچہ کیا ہے میرے رب نے فرمایا حضرت جبریل نے پیغام پجائے میٹھا محبوب کو دسائے رب کائنات نے فرمایا میٹھا محبوبہ اپنی دی فاطمہ پاک مونجی نہ تھی تیری دی فاطمہ دی جی نکال چل دی ویسے میرا منہ کریں دا ویسا نکال کریں دی ویسے میں امت کی بخشش کریں دا ویسا ہن عزیزان محترم اما فاطمہ زہرا دے صدقے لجپال نبی دی امت کی بخشش تھی سے دعا منگو تے ڈن بخشش تھی وے اسا دے گناہگارا وی انہاں دے وچ شامل ہوں تاکہ اما فاطمہ زہرا دے ہاتھ ہلدے ونجن تیرا برات تھی دا ونجے تیرا جنت دے دا ونجے سبحان اللہ اللہ کے رسول نے کہ کون فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ راکیہ فاطمہ عامدہ فاطمہ عالمہ فاطمہ شاہدہ فاطمہ راشدہ فاطمہ مرشدہ فاطمہ ہادیہ فاطمہ احدیہ فاطمہ ناصحہ فاطمہ علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ عزت مرتضی فاطمہ راحت مصطفیٰ فاطمہ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ حسین کی ماں فاطمہ جنت کی سردار فاطمہ جنت کی کلی فاطمہ حسن کی ماں فاطمہ یارو نبی کا نور عین فاطمہ سبحان اللہ نبی نے فرمایا
الفاطمہ تو بدعت منی لجپال نبی نے فرمایا لوگوں سن لو فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں اگر لجپال نبی کا کلمہ پڑھا ہے اگر لجپال نبی کے ساتھ محبت ہے تو بیٹیوں کو اس طرح پیار کیا کرو جس طرح میرے آقا پیار کیا کرتے تھے بیٹیوں کی اس طرح عزت کیا کرو جس طرح میرے آقا عزت کرتے تھے بیٹیوں کی عزت کرنا تمہارا کام ہوگا تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا رب کائنات کا کام ہوگا آئیے آخر میں سماعت فرمائیے کہ اماں فاطمہ زہرا کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں اماں فاطمہ زہرا کا مقام کتنا بلند ہے کتاب کا نام ہے کتاب کا نام ہے فضائل فاطمہ صفحہ نمبر 5 پر یہ حکایت لکھی ہوئی ہے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے پر اماں فاطمہ زہرا کا مقام 3 فضیلتوں کی وجہ سے اعلیٰ ہے 3 نسبتوں کی وجہ سے اعلیٰ ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال پہلی نسبت لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جناب والا نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین کہ فاطمہ اس نبی کی بیٹی ہے جو اولین کا بھی سردار ہے جو آخرین کا بھی سردار ہے دوسری فضیلت آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اما فاطمہ اس کی بیوی ہے جس کا نام شیر خدا ہے علی المرتضی ہے اور تیسری بات ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن امام حسین کی والدہ ہے جو عشق کی پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلے کے سلسار ہے سرائکی دے وچ اگر میں ڈال کرا تے ایویں بنتی ہے اما فاطمہ زہرا جندی تھی ہے او نبیوں دا سردار ہے جندی گھر والی ہے او ولیاں دا سردار ہے جندی ماں ہے او جنتیاں دا سردار ہے اما فاطمہ زہرا خود جنتی عورتیں دی سردار ہے کہ فاطمہ دا نال پیار ہے اوندا ایک بھی بیڑا پار ہے اوندا اٹھ بھی بیڑا پار ہے مرن دے بعد یارو اندی قبر نہیں رب کائنات کی قسم ہے اندی قبر ہمیشہ جنت کھلے دا حال ہے سبحان اللہ انہاں دے نال پیار کیتا کرو انہاں ہستے دے نال الفت کیتا کرو اخیر تے وچ ریاض کے رسول نے گل کیتی ہے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے گئی ہے اونچا الے سو تے سنے سا سبحان اللہ اپنا پروگرام میں مائک دے وچ پڑھیا تے دوست ہے کہ سی اساں کو سمجھی کہنا یہ بارگاہ سجدہ سبحان اللہ کہنا اور تھاڑ تھاڑ ڈوبیا کہا جڑا اونچا لے دے پہ ہوے چلو ہن بغیر مائک دے لینا پیا دے جا تسا قدر کتنا کرے سو کتنا کہنا کرے سو جو آج کے رسول نے کہ حیا کے ماتھے کا نور زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا سبحان اللہ حیا کے ماتھے کا نور زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے کہ جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا جو تجھ کو مقام زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے نے نو کا زہرا رب نو راضی کرم دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا شبیر و شفر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہچمی زہرا حسین حسن دے حقدار دا سلام کر لے قبول سبحان اللہ فاطمہ زہرا دے نال سچی تے پکی الفت و محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے عزیزان محترم پنجتن پاک دی تریجی ہستی اما فاطمہ زہرا دا بیان سن کی دوے اور انشاءاللہ اگلے جمعے دے اوتے پنجتن پاک دی چوتھی ہستی امام حسن دا مقام آپ دی فضیلت آپ دا مرتبہ کیا ہے وہ سماعت فرمے سن اس تو پہلے فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اگال اج تک راز وچ ہے جو کتنا لطف نماز وچ سبحان اللہ اگر ہم کھاون نال مردے وچ اللہ دی قسم پر چملو تے کر دیوے ہم اگال اج تک راز وچ ہے جو کتنا لطف نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین اج بھی نماز وچ ہے اللہ دینا الا